अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी अपटन के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज। दुआ को हूँ कि आपका आज का दिन बहुत ही हसीन गुजरे और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है। मैं आ रही थी, रास्ते में देख रही थी और जिस तरह से परिंदे चहचहा रहे थे, जिस तरह के लोगों के चेहरों पे जो एक रिलैक्सेशन थी, वो पता चल रहा था कि कितने ज़्यादा फ्रेश हैं। और मौसम का जो है वैसे ही आपके मूड पे बहुत अच्छा असर पड़ता है क्योंकि गर्मी से जब हम सताए हुए कहीं पहुँचते हैं ना, तो पहले से ही हमारा मूड जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मौसम बहुत ही ज़्यादा हसीन है, बहुत खूबसूरत है। और मैं तो दुआ कर रही हूँ कि अब बस जो है ना वो जल्दी से विंटर्स आ जाएं। पूरा जो साल है वो गर्मी में ही गुजर गया है, तो आई होप कि आज की जो ये हल्की फुल्की बूंदाबांदी है उसके बाद जो है वो सर्दी आ जाएगी। और क्योंकि सर्दी आ जाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट आउटफिट्स होते हैं जो वो पहन सकती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ, पिछले 2-3 माह से, कि बस अब बस कर गर्मी चली जाए और सर्दी आ जाए। और इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके आज के दिन का आगाज़ जो है इस खुशगवार मौसम की तरह बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हुआ होगा। और साथ ही साथ आज की अगर अच्छी बात करें तो देखें, 3 तरह के मामलात होते हैं। एक होता है अच्छा, एक होता है बेहतर और एक होता है बेहतरीन। अच्छे मामलात उनके साथ होते हैं जो बिलीव रखते हैं, और बेहतर मामलात उनके साथ होते हैं जो सब्र करते हैं, और बेहतरीन मामलात उनके साथ होते हैं जो सब्र भी करते हैं, यकीन भी रखते हैं, और साथ ही साथ किसी भी चीज़ के लिए गिव अप नहीं करते। तो आपकी लाइफ में कुछ भी आ जाए, किसी भी तरह के जो हैं वो हालात हों, आपने गिव अप नहीं करना है। अपनी स्ट्रगल को, अपनी मेहनत को हमेशा जारी रखना है, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह पाक आपको उसका जो है वो रिवॉर्ड नहीं दें। टाइम लग सकता है, किसी को जल्दी रिवॉर्ड मिल जाता है, किसी को देर से, लेकिन रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। और इसी एक अच्छी बात के साथ अगर पाकिस्तान के हालात की बात करें, स्पेशली फैसलाबाद की बात करें, तो किसी भी मुल्क की तरक्की में जो उसकी मैशियत होती है बहुत अहम किरदार अदा करती है। और मुल्क की मैशियत हमारी किस तरफ जा रही है, किस जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ी होगी, और इसकी बदहाली के पीछे मेन रीज़न क्या है, इसी हवाले से आज बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप सुनाएं? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त थैंक यू, देने के लिए। थैंक यू। साथ ही साथ हमें मैशियत के हवाले से अपडेट करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे दूसरे मेहमान अहमद शेख हैं, माहिर मैशियत हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपने। पहले तो थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए। और पहले तो मैं इस सबसे हट के जानना चाहूँगी कि बाहर का मौसम बड़ा खुशगवार है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? थैंक यू ज़ीनत। देखिए, मौसम बड़े अरसे बाद जो है वो खुशगवार हुआ है। इस बार जो मौसम देखिए, ये क्लाइमेट चेंज की देन है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, और ये तकरीबन 15 से 20 दिन का गैप पड़ा मौसम में ना, सर्दी और गर्मी के दरमियान। कहा जाता है कि यहाँ पर अभी जो 15 सितंबर तक जो है वो मौसम खासा बेहतर हो जाता था, यानी कि 15 अगस्त के बाद जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता था, और 15 सितंबर में मौसम बड़ा काफ़ी अहम होता बेहतर है, हो चाहे जाता वो था। मुल्की सियासत में हो, Exactly. चाहे वो हाँ। मैशियत के हवाले से हो। लेकिन अगर हम मैशियत की बात थोड़ी सी करें तो पाकिस्तान की जो मैशियत है वो किस तरफ जा रही है, उसकी बदहाली की क्या वजह है? देखिए जी, अभी अगर यहाँ पर हम बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। 2008 के बाद हमें मुसलसल यही मसला रहा कि कभी भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका। उसका नतीजा ये मिला कि यहाँ पर ना तो रुपया मजबूत रह सका, ना जो फ्यूल प्राइसेस है उनकी कीमतें एक जगह रखी जा सकी, बिजली की कीमतें बढ़ती रहीं। कई बार ख़जाने को दांव पे लगाते हुए जो है वो डॉलर की कीमत सेट भी रखी गई, लेकिन उसका भी अल्टीमेटली नुकसान हुआ। देखिए, 2 तरीके होते हैं डॉलर के लिए। अभी पूरी दुनिया में जो है वो डॉलर करेंसी चल रही है। या तो आपके जो बाहर ममालिक के ओवरसीज़ है वो पैसे भिजवाते हैं, या आपके एक्सपोर्टर्स भिजवाते हैं। 2022 की अगर फिगर्स लें तो कोई 30 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट हुई, 30 बिलियन के करीब बाहर से आए, और 82 बिलियन की जो है वो इंपोर्ट हो गई। तो 20 से 22 बिलियन डॉलर का डेफिसिट एक साल में रहा। और इसके अलावा जो कर्ज़ों की किस्तें देनी होती हैं वो उससे अलग होती हैं। तो पाकिस्तानी मईशत का ये सबसे बड़ा मसला है कि ये इम्पोर्ट ओरिएंटेड है। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ बाहर भिजवानी भी है तो पहले वो इम्पोर्ट करते हैं, वैल्यू एडिड करके बाहर भिजवाते हैं। पिछले साल तो कपास भी जो है वो 2 से 3 बिलियन डॉलर की आई है, चीनी कई बार आती है, गंदम अक्सर मंगवानी पड़ती है एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मुसलसल हमें कई सालों से जो है वो भुगतनी पड़ रही हैं।
اور کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں بنائی جا رہی کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ لانگ ٹرم پالیسی ہے اور آنے والے دنوں میں ہمیں جو ہے وہ کپاس کے حوالے سے یہ دیکھیں اس برس بڑی اچھی کپاس ہوئی ہے. پنجاب حکومت نے بڑی توجہ دی, وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے, اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی توجہ تھی, تو پنجاب میں اوورال اچھی کپاس جو ہے وہ ہو گئی. ہر بار یہ توجہ نہیں دی جاتی, کچھ ایسی پالیسیز نہیں بنائی جاتی کہ انڈرسٹوڈ چیزیں ہوں کہ کپاس اچھی ہو, گنا اچھا ہو, گندم اچھی ہو, تاکہ یہ چیزیں ہمیں باہر سے نہ منگوانی پڑے. یہ 3 چیزیں اگر یہاں پر ہو جائے تو ہمارا اچھا خاصا زر مبادلہ جو ہے وہ ذخائر بچ سکیں. پھر اس کے بعد ایک نمبر پہ آتی ہے یہاں پر جو خوردنی اجناس ہے, جتنا بھی آئل یا گھی ہے وہ باہر سے منگوانا پڑتا ہے. پام آئل تقریباً 4 سے 5 بلین ڈالر کا باہر سے منگوانا پڑتا ہے جو گھی میں اور تیل میں یوز ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ سرسوں کنولا کم لگاتے ہیں. تو اگر ان فصلوں کو بھی زیادہ لگایا جائے تو تاکہ کم از کم اپنی ملکی ضروریات کا ہاف پورا ہو جائے, تو یہ ایک بڑا خرچہ کم ہو جائے گا. پھر ہمارا جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کا خرچہ تو ہے ہی ہے, وہ کوئی 15 سے 18 بلین چلا جاتا ہے. پہلے یہ 4 سے 5 بلین ڈالر تک چلا جاتا تھا, مہنگی ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا, کنزمپشن بھی بڑھ گئی, مشینری سب کچھ ہو گیا. تو یہ تو اس سے تو کوئی جو ہے وہ صرف نظر نہیں ہو سکتا نا, یہ تو آنا ہی آنا ہے کیونکہ یہاں سے تو نکل نہیں سکتا. پھر جو گیس کا ہمارے ہاں آ گیا, یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے کہ کچھ سالوں میں اس ملک کو جو ہے وہ کنزیومر سٹیٹ بنانے کی جانب فوکس رہا ہے. یہاں پہ چیزیں جو ہے وہ مینوفیکچرنگ نہیں ہو پاتی. یہاں پر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر جو ابھی بھی کوئی چیز بنا رہا ہے تو اس کا بڑا حوصلہ ہے. ایک تو ہمارے جو ٹیکسیشن والے ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑا برا سلوک کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ڈالر آ رہا ہے کب کم ہو رہا ہے کب زیادہ ہو رہا ہے. اتنی مہنگائی ہے, جو چیز بنانی ہے اس کی پیداواری لاگت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ بنگلہ دیش, انڈیا, چائنا سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو ابھی بھی جو بندہ اس شعبے سے لگا ہوا ہے کہ وہ چیزیں بنا کے باہر بھجوا رہا ہے یا ملکی ضروریات میں پوری کر رہا ہے, تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک طرح سے جو ہے وہ بڑی نیکی کر رہا ہے. بالکل, کیونکہ ظاہر بات ہے معیشت کا جو ہے وہ پورا دار و مدار جو ہے وہ ملک کی حکومتوں کو چاہیے کہ سرکار کو چلانے کے لیے معیشت جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. میں اس حوالے سے آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ معیشت کی صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, جیسے کہ ابھی بات کی ہے کہ مختلف فیلڈ آف لائف سے ہم جو ہے نا وہ معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں. جی شکریہ, آپ نے اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کیا. اور ایکچولی جو معیشت کا ہے وہ بیسیکلی جو آپ نے ابھی پوچھا کہ کس طرف جا رہے ہیں, تو پچھلے سال کا مقابلہ مطلب 2023 جو فائنینشیل ایئر کلوز ہوا ہے یہ جون میں, اس کو 2022 سے کمپیئر کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جی ڈی پی 6.1% سے کم ہو کے 0.3% پہ آ گئی. ریمیٹنسز آپ کی 31 بلین ڈالر سے کم ہو کے 25 بلین سے 28 بلین کے درمیان آ گئی, جو کہ اب اگلے سال 25 بلین کا ٹارگیٹ ہے. اور اسی طرح آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے وہ آپ کی 10.2% کے قریب آپ کی گروتھ چل رہی تھی 2022 میں, جو کہ -8% کے قریب چلے گئی ہے, جو کہ 18% کے قریب آپ کا ڈراپ بنتا ہے. تو اس کو اگر آپ چیک کریں تو آپ کے تمام اشاریے بہت بری طرح متاثر ہوئے. دوسری طرف آپ کے ریزروز ہیں, ریزروز ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے تھے 9.8 بلین ڈالر تھے, جو کہ اب 4.5 بلین ڈالر پہ آ چکے ہیں, مطلب ہاف ہو چکے ہیں. تو یہ تمام اشاریے بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جو ڈسٹربنس ہوئی ہے, ایک پوری طرح جو معاشی سرکل ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہے, جو بھی معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہیں آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. اب جب ہر 2-3 سال کے بعد وزیر اعظم کو اپنی کرسی کی فکر ہو رہی ہوگی, جب ہر 2-3 سال کے بعد آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آگے کیا ہوگا, تو وزیر اعظم یا کوئی بھی سیاسی جماعت آئے گی وہ 2-3 سال کا پلان لے کے ہی آئے گی کہ اتنے میں جو نام بنا سکتے ہیں, جو پاپولر ڈیسیجن ہو سکتے ہیں وہ کریں. وہ کبھی بھی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے. جب لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں بنے گی, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, نہ تو باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آئے گی, نہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. اب آپ کی ایکسپورٹ 39.4 بلین ڈالر سے کم ہو کے 32 سے 33 بلین ڈالر کے قریب آ چکی ہے, گڈز پلس سروسز دونوں ملا کے میں کہہ رہا ہوں. تو یہ اتنا بڑا ڈراپ ہے, ہم 2 بلین 3 بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے پاؤں پڑ جاتے ہیں, اور ابھی یہ 5-6 بلین ڈالر اپنی ایکسپورٹس کم کر دیں. تو یہ تبھی ٹھیک ہوگا جب ایک تو ہم لانگ ٹرم اپنی اسٹریٹجیز بنائیں گے, دوسرا ہم اپنے یہ جو لوکل انڈسٹریز ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو سستی بجلی, سستی گیس, ان کے ساتھ آپ کوئی اور ٹرمز سیٹ کر لیں کہ ڈالر زیادہ بڑھائیں, ہمیں قرضہ کم لینا پڑے, آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کم ہو جائیں.
لیکن ہم آپ کو سستی پرووائڈ کریں گے بجلی بھی گیس بھی. جب ہم بنگلہ دیش سے کم قیمت پہ پہنچائیں گے چیزیں تو اوبویسلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارا ورتھ بنے گی. اس کے علاوہ بھی کچھ پالیسیز ہیں. یہ تو ہوگی ہماری ایگزسٹنگ انڈسٹری. کچھ ہے انجینئرنگ سیکٹر, وہ ہوتا ہے پوری دنیا میں اب وہ چھایا ہوا ہے, جیسے گاڑیوں کی انڈسٹری ہے, اسٹیل کی انڈسٹری ہے, آٹو کے علاوہ بھی مختلف اس طرح کی نا اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہیں جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹ کرتی ہیں. اب پاکستان میں کوئی بھی ٹیکنالوجی بیس یا جو انجینئرنگ انڈسٹری ہے اس کی ایکسپورٹ ہے ہی نہیں پاکستان میں. تو پوری دنیا اس پہ چل رہی ہے. ہم آج بھی وہ کپڑے کے 2-4 کنٹینر دے گئے, ہم کہتے ہیں یہی ہماری بہت بڑی سکسیس ہے. حالانکہ ایک آپ ایکسپورٹ کریں, ایک لاٹ ایکسپورٹ کریں انجینئرنگ سیکٹر کی, اور 10 کنٹینرز آپ ایکسپورٹ کریں ٹیکسٹائل کے, آپ کے یہ انجینئرنگ سیکٹر یا یہ انڈسٹری زیادہ بھاری ہوگی. تو ہمیں اس پہ بھی ورک کرنا ہے, لیکن کسی کا دھیان نہیں ہے, رجحان نہیں ہے. سارا فوکس وہی ہے. ایک طرف ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایگریکلچرل معاملات میں جو پالیٹکس ہے, جو سیاسی معاملات ہیں, ان کی مداخلت ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو بہتر ہو سکتی ہیں جی بالکل وہ بھی بہتر نہیں ہو رہی. لوگ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے نا. اب یہ پچھلے 2021 سے 2022 کے اینڈ تک تقریباً 550 سے 750 ارب روپے کی صرف اور صرف ٹیکسٹائل مشینری امپورٹ ہوئی ہے. اب وہ آپ ان میں سے جس کو مرضی پوچھ لیں وہ رو رہا ہوگا, وہ کہے گا اس وقت تو ہم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا, 1 سال میں بڑا کمایا. لیکن اب ہم پریشان ہیں کہ وہ ہم نے فیصلہ کیوں لیا. ایک تو اپنی انویسٹمنٹ خراب کر لی, دوسرا اب ہماری پوری کیپیسٹی پہ پروڈکشن بھی نہیں چل رہی. تو یہ آپ کو لانگ ٹرم بھی پلان کرنا پڑے گا, اپنی ذات سے باہر آ کے اپنی انڈسٹری کو, اکانومی کو, اپنی عوام کو لے کے چلنا ہوگا. تو یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک تو پھر یہی کیونکہ سیاسی مداخلت کی بات کریں تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اسی لیے رہ جاتے ہیں. اور جیسے لانگ ٹرم پالیسی کی بات کریں, جیسے ہی حکومت چینج ہوتی ہے, نئی آنے والی حکومت اپنے اکارڈنگ جو ہے وہ پالیسیز کو یا تو ری فریم کرنے کی کوشش کرتی ہے, جو پچھلے پلانز ہوتے ہیں ان کو بند کر دیتی ہے. تو کتنی جو سیاسی مداخلت ہے وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو کتنا بری طرح سے جو ہے وہ متاثر کرتی ہے. دیکھیے جی, یہ مطلب اب جاپان کی مثال دیکھ لیں, وہاں پہ بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے. اکثر پرائم منسٹر چینج ہوتے ہیں لیکن جو ان کی معاشی پالیسی ہے وہ ایک جیسی رہتی ہے. ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے وہ اپنی پالیسی لے کے آتا ہے, چاہے وہ 6 ماہ کے لیے آئے. اب یہ کاکڑ صاحب جو ہے وہ اپنے فارمولے پہ لگے ہوئے ہیں, زبردستی جو ہے وہ ڈالر کی قیمت نہیں کہ یہ بے عزتی سمجھی جاتی ہے کہ اگر پچھلا کوئی پلان چل رہا ہے تو اسی کو آگے پرسیو کر دیں تاکہ اللہ کے بندوں کوئی عوام کا بھلا ہو, کوئی انڈسٹری جو چلا رہے ہیں ان لوگوں کا بھلا ہو. دیکھیے اس میں الگ سے جو ہے وہ ہر بندے کی لاجک ہوتی ہے. اب جو نون لیگ اسحاق ڈار کو جو ہے وہ ایک بڑا معاشی گرو مانتی ہے, جس نے پچھلے 18 ماہ میں لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں. تو یہ ہر ایک کو اپنا اپنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ بندہ وہ بہت اوپر لے کے جائے گا, چیزوں کو بڑا بہتر بنا دے گا. 2013 سے 18 کے درمیان سمجھا جاتا تھا کہ انہوں نے وہ بڑا ایک بالکل جو ہے وہ بیلنس وے میں رکھا, ڈالر کی قیمتیں نہیں بڑھنے دی. تو یہ سارا کچھ وہی اندازے تھے جو اس بار جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئے. لیکن پاکستان کا مسئلہ پھر وہی بات ہوگی کہ اس میں چیزوں کو پریکٹیکل انداز میں نہیں دیکھا جاتا, لوگوں کو نہیں بتایا جاتا کہ یہاں پر پرابلمس کیا ہے. پی ٹی اے حکومت جاتے سمے ان کے لیے ایک طرح سے جو ہے وہ مائنز کھود کے گئی تھی. بجلی کی قیمتیں, فیول کی قیمتیں بڑھانے کی بجائے کم کر گئے. اس کا نتیجہ یہ ابھی لیکن اس وقت جو اب کی حکومت ہے وہ بڑا چیختی تھی, مہنگائی کر دی لوگوں کے لیے, فلاں چیز مہنگی کر دی. اب مہنگی نہیں ہے, 150 پہ جب 160 پہ تب فیول گیا تھا تو وہ بہت مہنگا تھا, لیکن آج 350 کے قریب بھی پہنچ جائے گا تو کوئی بات نہیں, لوگ افورڈ کرتے ہیں, امیر لوگ ہیں, بہت سارا پیسہ ہے ہمارے پاس. لوگ افورڈ کرنے کی آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان میں پچھلے 1 سال کے مقابلے میں جو فیول پرائسز یوز کرنے والے ہیں وہ آدھی رہ گئی ہے. جو پہلے بائک پہ اکیلے دفتر جاتے تھے نا, اب وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ بائک لے جاتا ہے, کسی اور کی کیا بات کرنی. میرے خود کے ابا کہتے ہیں کہ حکومت نے گاڑی سے جو ہے وہ بائک پہ لے آئے ہیں. ایگزیکٹلی, لوگ گاڑی سے نکالتے. ہاں, یہ بہت کنزپشن نیچے آئی ہے, لیکن مسئلہ پھر وہی ہوگا کہ اب حکومت کی جو ترجیح کیا ہوتی ہے. دیکھیں یہ جو سیٹ اپ, ابھی آپ نے جو بات کی کہ یہاں پر پہلے اتنی بھی مہنگائی ہو جاتی تھی, ابھی نہیں ہو رہی. ابھی نہیں ہو رہی ہے تو لوگ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے ہیں نا. دیکھیں آپ کی بات کو میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی, لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک.
आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बात करें मुल्की हालात की तो मईशत किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहम होती है और उसमें बिल्कुल भी सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए ताकि डिपार्टमेंट्स अच्छे से वर्क कर सकें, अच्छे से जो है वो एक्सेल कर सकें। और इसका फ़ायदा जो है ना अल्टीमेटली वो आवाम को भी होता है और डिपार्टमेंट से एसोसिएट जितने लोग होते हैं उनको भी होता है, क्योंकि उनको अपनी अपनी फील्ड में मुकम्मल आज़ादी होती है कि किस तरह से वो बेहतरीन स्ट्रैटेजीज़ को पब्लिक के लिए प्लान कर सकते हैं और किस तरह से उन स्ट्रैटेजीज़ को लेके चल सकते हैं। और एक टाइम फ्रेम होना चाहिए 3 साल का, 5 साल को, क्योंकि ओवरनाइट कोई भी काम नहीं होती गवर्नमेंट को चलाने के लिए। और गवर्नमेंट के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, थोड़ा सा टाइम प्रोसेस होता है कि आपके पास जितना टाइम होगा आप अच्छे से चीज़ों को प्लान करके उतने ही अच्छे से उसे एक्सेल कर सकेंगे। इसी हवाले से अब्दुर्रहमान आप बात कर रहे थे कि किस तरह से सियासी मुदाखलत जो है वो डिपार्टमेंट्स को जो है वो तबाह कर देती है। देखिए जी, लोगों को या हुकूमत को इतना टाइम मिलता नहीं है कि वो अपनी पॉलिसीज़ पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दे, और फिर जो भी नया पीएम आता है वो अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करता है, अपना वज़ीर ख़ज़ाना लेकर आता है, IMF की पॉलिसीज़ भी यहाँ पर आती हैं, क्योंकि जब उसमें डील में जाते हैं तो ये सारे मसलों के साथ ही जो है वो ये देखिए, एक चीज़ हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ पाकिस्तान के तनाजुर में कि यहाँ पर हुकूमत से आने से पहले कोई पार्टी तैयारी नहीं करती। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ पहली दफ़ा जब वज़ीर ख़ज़ाना बने तो उन्हें सियासत की समझ आई, बेनज़ीर भुट्टो को वज़ीर आज़म बन के समझ आई सियासत की। इसी तरह से बाकी तमाम लोग, शहबाज शरीफ को भी वज़ीर आज़म, पहले वज़ीर आला रहे हैं तो फिर वज़ीर आज़म बने। इसी तरह से दीगर अभी निगरान बना दिए गए हैं तो उनको पहले किसी ओहदे पर काम करने का तजुर्बा उनके लिए आपने कहा नहीं उन्हें सियासत की समझ आई। बुज़दार का भी यही सीन है। मतलब ये बड़ा मसला है। इंडिया की अगर किसी और मुल्क की मिसाल दे लें, वो लोकल बॉडीज़ से शुरू होती हैं चीज़ें, MPA बनते हैं, वज़ीर आला बनते हैं, फिर वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठते हैं। तो अब देख लें, मोदी जो है वो दूसरी बार बन चुका और तीसरी बार भी उसका मद्दे मुकाबल कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बांग्लादेश की मिसाल देख लें, जो है वो सीना वो शेख, या चीन की किसी भी मुल्क की आप मिसाल देख लें कि कोई भी अचानक से नाज़ल नहीं होता। USA में ऐसे होता है, अचानक से भी नाज़ल हो जाते हैं, अचानक से गिरता भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन वहाँ पे डिपार्टमेंट इतने मजबूत है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी आ जाए, उनकी पॉलिसीज़ या उनके डिपार्टमेंट वो सिर्फ बैठा हुआ है, अदरवाइज वो सब कुछ वही चल रहा है जो पहले मतलब से था। सिस्टम सेम रहता है, बंदे चेंज होते हैं और आके वो हर किसी की परफॉर्मेंस अलग होती है ना। यहाँ पे कुछ और सिस्टम है कि यहाँ पर बंदे को आके समझ आती है कि ये मुल्क क्या है। मतलब जब तक वो आ नहीं जाता तब तक उसको अंदाज़ा नहीं होता, वो समझ रहा होता है कि ये कुर्सी बड़ी मजबूत है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बाद में रियलाइज़ होता है 6 माह बाद, साल बाद कि असल में कुछ भी नहीं है, बस इसमें बैठे हुए हैं वो जो पुतलियाँ हिलाने वाले, वही जो करना चाह रहे हैं। तो ये सारी पॉलिसीज़ फिर 2-3 साल में समझ आती है तो तीसरा साल इलेक्शन का आ जाता है। यानी कि आप रिलीफ चाहने के बावजूद नहीं दे पाते, इलेक्शन बदनाम हो जाते हैं गवर्नमेंट में रहते हुए, पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंट करवाते हुए मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे होता है। तो ये सारा कुछ बीच बचाव में आपने करना होता है और ये भी कोई पता नहीं होता कि हुकूमत कब है। देखिए, PDM ने हुकूमत जो वो मार्च अप्रैल में संभाली, तो उसके बाद पहले 3 माह तो उन्हें ये था कि हमने इलेक्शन करवा देने। 3 माह बाद सोचा गया कि अक्टूबर में करवाएंगे, अक्टूबर में फ़ैसला किया गया कि नहीं, हम टेनोर पूरा करेंगे। तो इस तरह से क्लैरिटी नहीं होती चीज़ों में। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, चाहे वो मुआशी पॉलिसी है चाहे वो सियासत है, क्लैरिटी नहीं होगी तो चीज़ें जो है वो तबाह भी होंगी, बर्बाद भी होंगी। जो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी वो भी नहीं हो सकेंगी। देखिए, 10 साल मुआशी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठने चाहिए कि ये हमारा प्लान होगा, एक्सपोर्ट हमने इस लेवल पे लेके जानी है, इतना उनको रिलीफ देना है, ये कुछ करना है। प्रॉपर्टी जो इस मुल्क का सबसे बड़ा कारोबार बन चुका है उसको किस तरह से नीचे करना है, या जो उसको किस तरह से हमने टैक्स नेट में लेके आना है, या गोल्ड या गाड़ियों का कारोबार जो गैर कानूनी चीज़ें, या डॉलर करेंसी के जो है वो 2 नंबरी की जाती है, या जो स्मगलिंग में ईरानी डीजल वगैरह सारा कुछ। तो इन पे कुछ सख्त इकदाम लेने की ज़रूरत है। मुल्क की तारीख में पहली बार इसहाक डार के दौर में या शहबाज शरीफ के दौर में स्मगलिंग को कानूनी शक्ल दे दी गई थी कि यहाँ पर जो है वो ईरान से या दूसरे ममालिक से बाकायदा फैसलाबाद तक के पेट्रोल पंप्स में गैर कानूनी तेल फ़रोख्त होता रहा है, जो अभी बंद किया जा रहा है। तो ये देखिए, मुल्क की मईशत का बट्टा बैठ जाता है जब स्मगलिंग से चीज़ें आती हैं। चंद लोगों की जेब में पैसा जाता है और बाकी पूरी कौम जो है वो भूखी बैठी है, FBI को टैक्स नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें 10 साल के लिए एक पॉलिसी बनाएं, सारे स्टेक होल्डर्स हों, कोई भी हुकूमत में रहे, चाहे वो सिविलियन हुकूमत हो चाहे सिविलियन ना हो, लेकिन पॉलिसीज़ वही चलनी चाहिए। यही मसले का हल है।
کیونکہ کمیونیکیشن جو ہے نا وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کسی بھی معاملات میں. کہتے ہیں ریلیشن شپ میں کمیونیکیشن جو ہے ایک اسٹرانگ جو ہے نا وہ میڈیم ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کا پرسنل ریلیشن شپ ہے, چاہے وہ آپ کے پروفیشنل ریلیشن شپس ہیں. جب تک آپس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہے یا آپ کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی آپس میں کلیئرٹی نہیں ہوگی چیزوں کو لے کے, تو معاملات تب تک جو ہے نا الجھے رہیں گے. جیسے کہ آپ نے بات کی کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو آتے ہیں اقتدار میں آتے ہیں وہ آ کے پہلے 2-3 سال تک اپنا جو ان کے ٹاسک ہیں اسی کو سمجھ نہیں سکتے. احمد, میں اسپیشلی آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم ابروڈ میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو گورننس میں آتے ہیں نا لوگ بڑے وہ ہوتے ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں کہ یوتھ کو آگے لایا جاتا ہے اور اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ینگ آنے والا جو کینڈیڈیٹ ہے نا وہ زیادہ اچھے سے ایکسل کر سکے گا, اس کی آئیڈیالوجی بھی بہتر ہوگی, اس کا کام کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ نئے جدتوں کے مطابق ہوگا. تو پاکستان میں ہمارے ڈپارٹمنٹس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے اگر ہم یوتھ کو آگے لے کے آئیں تو چیزوں کو بھی اس لحاظ سے بہتر کیا جا سکتا ہے, بہتر اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں, بہتر کام کرنے کے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے خلاف کسی کے پاس جا کے اپلیکیشن لے کے جائیں, کسی سے انصاف کی امید رکھیں, جس بھی بڑے عہدے کا, وہ چاہے عدلیہ ہو, چاہے وہ سیاسی ہو, کوئی اور عسکری قیادت ہو, تو پتہ چلتا ہے وہ تمام کے تمام لوگ خود فری پیٹرول, فری بجلی, سب کچھ چل رہا ہے. تو ان سے ہم کیا انصاف کی توقع رکھیں گے؟ یہ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں لوگوں کے مطلب لیول پہ. آپ اگر یہ لوگوں میں بیٹھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے یہ باتیں اب بڑی کامن ہو چکی ہیں, لیکن کوئی اس کو سیریس لینے کو تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب تو لوگوں کی جو چائے کی ایک چسکی اور زندگی کی آخری ہچکی دونوں ہی مشکل کی ہوئی ہیں. تو اینڈ پہ پھر یہی ہوگا, یہ لاوا پھٹے گا. تو جب لاوا پھٹتا ہے پھر وہ سری لنکا والا حال ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ, یا تو وہ ڈیفالٹ کے بعد ہوگا یا کچھ لوگ پہلے ہی اتنے بھرے بیٹھے ہیں کہ وہ پہلے ہی ہو جائے. کیونکہ وہاں پہ مہنگائی اور ٹھیک ہے ہوئی ہوگی, لیکن جو اس طرح کے پاکستان کے کرائسس ہیں شاید ان کے ڈیفالٹ کے بعد اتنے برے کرائسس ہوئے ہیں, یا مجھے تو لگتا ہے شاید اتنے ہوئے بھی نہیں اتنے بھی نہ ہوئے. اب تو وہ سنبھل گئے ہیں, اب تو وہ بہت بہتر ہو گئے اور کوئی بھی چیز جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے, آپ کو ہر حال میں ایکسل کرنا آنا چاہیے تاکہ آپ کے لیے جو چیزیں اور سچویشنز ہیں وہ آسان ہو سکیں. اگر ٹیکسز کے حوالے سے تھوڑا سا بات کریں تو عبدالرحمن کتنا زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں ٹیکسز کا پے کرنا اور معیشت کا, ان کا آپس میں اگر لنک کریں تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, ٹیکسز ہی ہوتے ہیں جو ملک کو لے کے چلتے ہیں. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر 25 کروڑ میں سے صرف کوئی 30 لاکھ کے قریب ٹیکس پیئر ہیں جو 1-1.5% بنتے ہیں, اور وہ بھی اس میں سے جو ہاف ہے وہ سیلریڈ پرسن ہے, اور زیادہ ٹیکس وہ لوگ دیتے ہیں جو تنخواہ دار طبقہ ہے. یعنی کہ ٹوٹل یہاں پر جتنے بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ کم ٹیکس دیتے ہیں, تنخواہ دار زیادہ دیتے ہیں کیونکہ مجبوری ہے, ان کی تنخواہ کٹ کے آتی ہے. ٹیکسز کے حوالے سے یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے, لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور کسی بھی ملک کے معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ٹیکسز بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, چاہے وہ کامن سٹیزن ہے, چاہے وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے حکمران ہیں. ٹیکسز پے کرنا ہم سب کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے, کیونکہ یہ الٹیمیٹلی ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرتے ہیں. بہت سارے فنڈامنٹل جو ہمارے رائٹس ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں جب ہم اپنی ہر انسان اپنی جگہ پہ جو ہے اپنی رسپانسبلٹی کو اچھے سے پورا کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ حکومت پہ تنقید کرنے سے پہلے جو ہماری ذمہ داری ہے ہم انہیں پورا کریں, اور جب ایک شہری اپنی ذمہ داری کو پورے ذمہ دارانہ انداز میں احسن طریقے سے ادا کر لیتا ہے تو حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں انہیں بر وقت دیے جائیں. تو اس طرح سے جو معیشت کا پہیہ ہے وہ صرف ایک بندہ نہیں چلا سکتا ہے, یہ 2 وے جو ہے وہ وہیکل ہے جسے حکومت کو اور عوام کو مل کے چلانا پڑتا ہے. ٹیکسز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کتنا اہم کردار ہے پوری معیشت میں ٹیکسز کا. دیکھیں جی, 25 کروڑ میں سے 4-5 کروڑ کے تو ہونے چاہیے, لازمی کرنا چاہیے. جیسے آئی ڈی کارڈ بنتے وقت ووٹ بن جاتا ہے نا, ایسے جو ہے وہ ایک پروفائل بن جانی چاہیے. یا کوئی بھی بندہ جو چاہے پرائیویٹ نوکری کرتا ہے, سرکاری کرتا ہے, چاہے کوئی کاروبار کرتا ہے, اس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے. تو فائل دیکھیں, فائلر ہر بندے کو ہونا چاہیے جو جتنے بھی لوگ کاروبار سے یا نوکری سے وابستہ ہیں, اور فائل جمع کروانی چاہیے ریٹرنس. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, بڑا آسان کام ہے ریٹرن فائل کرنا. تو اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جو ہے وہ یہاں پر حکومت کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ پلاسٹک منی کو فروغ دیا جائے, سویپ مشینیں پڑی ہوں اور وہاں پر کارڈ لگ جائے.
اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی ہوٹلس یا کوئی بھی جو ہے وہ 8 بازاروں کی بات کر لیں تو وہاں پر کوئی 40,000 کاروباری لوگ ہیں، ٹیکس اس میں سے 400 بھی نہیں دیتے ہوں گے نا، فائلر نہیں ہوں گے. ایسے جیولرز ہے، کسی بھی دکان پہ آپ کو جو ماسوائے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا ان کے جو ہوٹلز ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کہیں پہ بھی کوئی کریڈٹ کارڈ مشین نہیں پڑی ہوئی ہوگی، ATM مشین وہاں پہ سویپ نہیں ہوگی. انہوں نے مشین رکھی نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پھر یہ سارا کچھ ریکارڈ میں آ جائے گا. ہوٹلز والے ٹیکس لیتے ہیں لیکن آگے جمع نہیں کرواتے. اسی طرح سے تمام شعبوں میں پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام کا جو اعتماد بھی نہیں رہتا. اب لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے عجیب و غریب سے اقدامات کرتے ہیں اور زیادہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں ٹیکس نیٹ سے بچنے کے لیے رشوت کے طور پر. جو FBR کے انسپیکٹرز ہیں یا PRA کے انسپیکٹرز ہیں وہ زیادہ امیر ہوتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ لوگ ان کو 2 نمبر طریقے سے پیسہ کھلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر گورنمنٹ نے کچھ پیچیدگیاں بھی پیدا کی ہوئی ہیں لیکن یہ آسان بنایا جا سکتا ہے، خود سے بھی کیا جا سکتا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی رکھے جا سکتے ہیں، وکیل بھی رکھے جا سکتے ہیں. دیکھیے جب کوئی بزنس کرنا ہے تو تھوڑے سے پیسے اس میں لگ جاتے ہیں، ویسے بھی وہ رشوت کے طور پر بھی دے رہے ہوتے ہیں. اگر وہ قانونی طریقے سے دیں تو شاید تھوڑے کم خرچ ہوں. پھر جب لوگوں سے لیتے ہیں پھر آگے دینے میں بھی حرج نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی ہوٹلز، ریسٹورنٹ یا جہاں پہ مشین پڑی ہوئی ہے وہ تمام کے تمام 2 پرچیاں نکال رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے اسٹوروں میں یہ قصے سامنے آتے ہیں، آئے دن لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں کہ اس میں ٹیکس نمبر نہیں انہوں نے لکھا ہوا. یہ سارے ایشوز ہیں بنے ہوئے. یہ سارے ملا کے بھی بڑے تھوڑے بنتے ہیں نا، مطلب پھر FBR کی کوششیں بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں، حکومتیں خوب زیادہ ہوتی ہیں. ایک دن شبر زیدی نے بھی اس حوالے سے کہا تھا کہ جب وہ پراپرٹی والوں کو ٹیکس لگانا چاہتے تھے تو باجوہ صاحب نے روک دیا. وہ ایگریکلچر والوں کو لگانا چاہتے تھے تو شاہ محمود قریشی کو 50 MNA لے کے آ گئے کہ نہیں لگانا. ایگریکلچر شعبے پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. تاجروں کو لگانا چاہتے تھے، وزیر اعظم نے روک دیا کہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا چل رہا ہے، پہلے ہی حکومت جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو یہ تو سارے مسئلے ہیں کہ یہاں پر ہر کوئی مافیا بنا ہوا ہے. جب بھی ٹیکس کوئی بھی لگانا چاہتے ہیں تو اس کے خلاف اتنی زیادہ رزسٹنس ہوتی ہے کہ پھر وہ فیصلہ واپس لے لیا جاتا ہے. مجبوراً جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی مجبوری ہے، وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، سیلریڈ پرسن رجسٹرڈ ہوتے ہیں، یا وہ جو انٹرنل کاروبار میں یا کچھ زبردستی فائلر بنا ہوئے وہ لوگ صرف رجسٹرڈ ہے. باقی یہاں پر کوئی بھی بندہ ٹیکس نہیں دیتا. دیکھیں پراپرٹی میں سب سے زیادہ پاکستان میں کاروبار ہوتا ہے. ایک فائل 20 دفعہ بک جاتی ہے زبانی اسٹامپ پیپر پہ. وہ کوئی بھی سرکار کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، ماسوائے وہ اسٹامپ پیپر جو فروخت ہوا ہے بس. ادروائز جو ٹیکس آتا ہے یا فائل کہیں رجسٹریشن ہوا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سراسر جب تک کوئی فائنل بندہ اپنے نام رجسٹری نہیں کروا لیتا سرکار کو وہ ٹیکس نہیں آئے گا. اسی طرح سے یہ گولڈ کا کاروبار ہے یا کرنسی کا کاروبار ہے، یہ سارا غیر قانونی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے. کوئی بھی ڈالر بیچتا ہے یا لیتا ہے وہ فون کرتا ہے، وہ کرنسی ایکسچینج والا کہیں دور جا کے اپنی دکان سے نا، کیونکہ دکان میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، بایو میٹرک کرنا پڑتا ہے، دور جا کے دے دیتا ہے اگر ٹیکس سے بچنا ہو. اگر آپ ٹیکس ادا کرنا چاہتے ہیں، باہر جانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز جو وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر چلا جاتا ہے. تو یہاں پر مسئلہ یہ بنا ہوا کہ کوئی بھی بندہ کرپشن کے جرم میں جیل میں جاتا ہے، رشوت کے جرم میں تو رشوت دے کے چھوڑ جاتا ہے. یہ سارا قصہ مطلب کہ جو آپ کا جرم ہے آپ اسی کو یوٹیلائز کر کے اسی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر کے جو ہے نا وہ باہر آ جاتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہماری عوام کے لیے بھی اور ہمارے حکمران کے لیے بھی، کیونکہ چند ایسے لوگ جو رشوت دیتے ہیں وہ باقی بھی ان لوگوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں جو اس کے حق میں نہیں ہوتے. تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو اپنا کام نکلوانے کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں. کیونکہ آپ ایکسپرٹ بھی ہیں اس چیز میں، تو کتنا آپ کو چیزیں ڈیفیکلٹ لگتی ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے اگر ہم بات کریں رشوت کے حوالے سے اور معیشت کو، اور جتنی آپ پالیسیز خود ڈیزائن کرتے ہیں سب بیٹھ کے کہ کس طرح ڈپارٹمنٹ کو لے کے چلا جا سکتا ہے اور پاکستان کی بہتری میں جو ہے وہ کنٹریبیوشن کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ٹیکس کا بات کر رہے تھے کہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ لوگ ریٹرنز جمع کرواتے ہیں، جس میں سے آدھے جو ہے نا وہ ٹیکس کے بغیر کرواتے ہیں، مطلب 4 لاکھ سے اپنی سالانہ انکم کم شو کرتے ہیں. تو باقی جو تقریباً 15 سے 17 لاکھ لوگ ہیں ان میں سے میجورٹی ہے سیلریڈ کی اور باقی بزنس کمیونٹی کی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کسی کو کنونس کرنے کے لیے، مجھے کنونس کرنا ہو اگر آپ نے کہ جی آپ ٹیکس ریٹرن فائل کیا کریں، کس بیس پہ کریں گے؟ جب مجھے پتا ہے کہ 82 سے 90 لوگ وزراء کی ایک پوری فوج ہے جس کو میرے پیسوں میں سے پیٹرول بھی ملے گا، بجلی بھی ملے گی، ان کی فیملی کو پورا پروٹوکول بھی ملے گا، میں کیوں کروں گا؟ جب مجھے پتا ہے کہ میرے پیسوں سے ہی پرائم منسٹر اسپیشل طیارہ کر کے اپنے بھائی سے ملنے جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے،
تو भाई मैं से क्यों मिलना तो जाऊंगा? एक बड़ी बात है, नाश्ता करने भी जाते नाश्ता हैं। करने भी जाएंगे। तो बात ये है कि कोई कन्विंस करे तो क्यों करे। फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं जी कि लोगों को करना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, कोई शक नहीं इसमें। पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की तरक्की के पीछे एक जीडीपी का एक स्पेसिफिक रेशो होता है, वो लाजमी होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि मैं क्योंकि टैक्स कंसल्टेंसी भी करता हूँ, तो हमें आइडिया है जो लोग टैक्स फाइल ही नहीं कर रहे ना, वो सेव हैं, उनको कोई नोटिस नहीं आता, उनको कभी किसी ने नहीं पूछा, अनलेस उन्होंने कोई बड़ी ट्रांजैक्शन की हो, बड़ी प्रॉपर्टी या कोई खरीदी हो, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी है ना, ये एफबीआर वाले उनको ही नोटिस इशू कर देते हैं कि जी आपने इस साल एक ट्रांजैक्शन घुमाई थी, आपको इतने लाख का नोटिस दिया जा रहा है, पहले आगे जवाब देंगे क्यों था। अब वो बेचारा पहले मिनतलों पे आता है, उसको फिर देखते हैं कि ये डर गया, तो उसको कहते हैं जी अब तुम इतने पैसे दे दो। खुद वो ओपनली मांगते हैं, ये भी नहीं है कि वो कोई हिडन है कि खुफिया साइड पे जाके कहते हो। वो अपने ऑफिस में अगर 50 लोग बैठे हो, 50 लोगों के सामने कह देते हैं। रिश्वत इतनी ये कॉमन हो बहुत गई कि common है। लोगों को उसका खौफ नहीं रह गया। जी। तो एज तो क्या पता नहीं है सबको, गवर्नमेंट को नहीं पता, पॉलिसी हाँ, मेकर्स को नहीं पता। पता है, जब बिल्कुल तक सब। आप इन चीजों को नहीं रोकेंगे कोई क्यों करेगा। तो आप कन्विंस करना चाहते हैं तो एक सबसे पहले खुद सादगी इख्तियार करें, उसके बाद आप लोगों को कन्विंस एज भी इकोनॉमी करें बड़े एक्सपर्ट, पोलाइट आपको वे क्या में। लगता है कि चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कौन सी जो है वो इस तरह के इकदाम किए जाएं कि ऐसे लोगों को जो है ना वो दायरा इन्वेस्टिगेशन कह लो या फिर उसमें कह लो कि आप उनकी पकड़ की जाए कि जो लोग एलिजिबल हैं लेकिन टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं, और उसका अल्टीमेटली जो बर्डन है वो उस बंदे पे जा रहा है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, या उस बंदे पे भी जाता है डायरेक्टली जो कि टैक्स देने के रवादार ही नहीं है, जो मतलब जो हमारा दिहाड़ीदार तबका या तनख्वाहदार तबका कह लें, जिनका एक जो फिक्स अमाउंट है जिसके बाद आप टैक्सेस पे करते हैं उससे कम उनकी तनख्वाह है। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं ये किसके कंट्रोल में होते हैं? कमिश्नर के। कमिश्नर आता है एक बहुत बड़ी सिफारिश पे, उसकी इवन जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स होती हैं बड़े शहरों में, वो पता नहीं कितने करोड़ रुपया दे के तो वो आता है कि जी मुझे 4-6 महीने के लिए बेशक लगा दें, फिर ट्रांसफ़र कर दिएगा। वजह क्या है कि वो आगे पैसे दे के आता है, फिर उसके भी माइंड में भी होता है कि मैंने सबसे पहले तो अपना बनाना है। तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप ऊपरले लेवल से एक ईमानदारी का एक अपना सिंबल प्रूव करें, सादगी का सिंबल प्रूव करें कि हाँ जी हम अपने मुल्क से लॉयल हैं। जब सबको पता है कि ऊपर लेवल पे भी वो साजिशें करके ही हुकूमत में आना है, और फिर वही बात है कि पहले अजीबो गरीब से दावे भी होने हैं, फिर कहना है हम बड़े एक्सपर्ट हैं, हम आएंगे महंगाई ख़त्म कर देंगे, आप लोगों को सुकून ही सुकून होगा, और बाद में पता चलता है वो सारे दावे जो है ना वो शादी से पहले जो दावे किए जाते हैं उसके बराबर ही हैं, एंड पे नेट रिजल्ट कोई नहीं है। तो वो ऐसे ही था, एक जोक ही है वैसे तो नहीं, वैसे भी जो हालात चल रहे हैं मुझे सभी एक दूसरे के साथ, हुकूमत भी अवाम के साथ जो की कर रही है, जो की कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो जेन्युइन बात है। वो एक बीवी से ना अपने शोहर ने पूछा कि नूरा शादी तो पहले तू मैनू इन्नियां मैं गल्लां कीतियां ने, ऐसी केड़ी गल है जो तैनू याद है तो सच्ची लगती है? उसने हंस के कहा कि जी यही कि नूरा मैं तेरे काबिल नहीं। तो ये वही लोग हैं कि पहले कहते रहते हैं जी मैं ये कर दूंगा, डॉलर 200 से नीचे ले आऊंगा, मैं फलां चीज़ ऐसे कर दूंगा, मैं तो एक्सपर्ट ही बड़ा हूँ, मैंने तो बड़े IMF देखे हैं, मैंने तो बड़ी डीलें देखी हैं, मुझे क्या लगे IMF को इन्होंने पहले डील नहीं की, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। और बाद में पता चलता है एक ही सच था वो जो इन्होंने नहीं बोला था कि मैं इस ओहदे के काबिल नहीं है। तो वो जब जाते हुए सुकून से एक चार्टर प्लेन पे अपना ब्रीफ केस उठाते हैं और चले जाते हैं जी हुण दोबारा मौका मिले ना, तो इंशाल्लाह ये तो अभी झलक है 16 महीने। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने गुफ्तगू की, और लास्ट पे जो आपका लाइटर नोट था मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि बाकी आप बहुत सारे दावे तो कर लेते हैं, और वक्त से पहले जो है ना कहते हैं कि कम बोलना जो है वो भी एक बड़ी नेमत है। तो जब आप करते हो ना, करके दिखाते हो, आपके जो एक्शंस होते हैं वो आपके अल्फाज से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो कोशिश करें कि बहुत बड़े बड़े दावे करने की बजाय जो है ना वो अवाम के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मुल्की हालात की बात करें तो सियासत जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में आते हैं, और मौजूदा वक्त की बात करें तो हुक्मरान की वैसे तो ज़िम्मेदारी होती है कि वो आवाम की जितनी भी बुनियादी ज़रूरियात हैं उन्हें खुश असलूबी से पूरा करें, ताकि आवाम जो है वो इलेक्ट करके ही हुक्मरान को लेके आती है और अपने टैक्सेस से, अपने पैसे से जो है वो पूरी गवर्नमेंट को चलाती है, और जितने भी हुक्मरान हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं वो आवाम के पैसे से जाती हैं। लेकिन होता यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली
ایسا ہے کہ جب کوئی بھی اقتدار میں آتا ہے تو وہ اپنے من مطابق چیزوں کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، جس کا خمیازہ پوری عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آنے والے وقت جو ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتے جاتے ہیں، حالات بدتر سے بدترین ہوتے جاتے ہیں۔ سیاست کے حوالے سے بات کریں گے کہ سیاست جو ملکی سیاست ہے وہ کس رخ جا رہی ہے، اور اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور مستقبل کیا ہوگا، اور پاکستان کی سیاست کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس پورے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے انجینئر عظیم رندھاوا، سابق امیر جماعت اسلامی فیصل آباد، ممبر مرکزی شورا پاکستان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دینے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں سیاست کے حوالے سے ہی جو ہے وہ آگاہ کرنے کے لیے ہمارے دوسرے جو گیسٹ ہیں انہوں نے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے، غلام بھیک اوان، چیئرمین ممبر میونسپل کارپوریشن فیصل آباد۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ آپ کا ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دینے کے لیے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ میں خود بھی عوام کا حصہ ہوں، تو بہت سارے مشکلات ہیں، بہت سارے جو ہے مسئلے مسائل آج کل پیدا ہو رہے ہیں۔ مسائل تو ہمیشہ سے چلتے آئے ہیں، لیکن ہماری ہمیشہ سے جو ایک عوام ہوتی ہے وہ نمائندے کو جب بھی الیکٹ کرتی ہے نا اپنے ووٹ کا استعمال کر کے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آنے والا جو حکمران ہے وہ پچھلے حکمرانوں سے بہتر کارکردگی کرے گا، لیکن انفارچونیٹلی ہمیشہ وہی کہ دور کے ڈھول سہانے جو عوام کو ہے وہ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، جب الیکشن کمپینز چلائی جاتی ہیں تو بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن لاہے عمل کچھ بھی نہیں۔ سر آپ سے پہلے جاننا چاہتی ہوں کہ ملکی حالات جو ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں سٹی 41 کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کل کے حالات کے مطابق اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنا بہتر سمجھا۔ جو ملکی حالات ہیں یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد جو پاکستان کو چھوڑ کر جانے والے تھے انہوں نے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ سونپ دیا کہ جنہوں نے 75-76 سال سے اس ملک کا جو حلیہ بگاڑ دیا ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا کہ یہاں لوگوں کو بہترین ساری سہولیات میسر ہوں گی، یہاں پر لوگوں کو انصاف ان کی دہلیز پر ملے گا، لیکن بدقسمتی سے جتنی حکومتیں آئی ہیں وہ اپنے اپنے مقام کے اوپر بڑے اہم شخصیات تھی کہ جن کو لوگ بار بار الیکٹ کرتے رہے یا وہ سو کالڈ الیکٹ ہوتے رہے، تو ان کی وجہ سے دیکھا گیا کہ اس ملک کا دن بدن برا حال ہوتا رہا، دن بدن عام آدمی جو ہے وہ پستا چلا گیا۔ عام آدمی کو اس ملک کے اندر نہ تو انصاف صحیح طور پر میسر، اور عام آدمی کو یہاں بہترین روزگار جو ہے جس کے مواقع دن بدن جو ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا وہ زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنے چاہیے تھے، وہ نہیں ہوئے۔ اور یہاں دیکھ رہے ہیں کہ سہولیات جو ہیں جو عام پبلک کو ہیں، جو بیسک رائٹس ہیں، وہ ان کو اویلیبل نہیں ہیں۔ ان کے بچوں کی تعلیم کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے بچوں کی 2 وقت کی روٹی کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کی صحت کی سہولیات جو ہیں وہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم ہے۔ ایسے موقع کے اوپر یہاں ایک ضرورت ایسی حکومت کی ہے کہ جو خلفائے راشدین کی طرز کی حکومت ہو، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا۔ پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جماعت اسلامی میری جماعت جو ہے اس کے لیے جب سے پاکستان بنا پاکستان کے اندر جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے کہ ہم انشاءاللہ اس معاشرے کو بہترین معاشرہ بنائیں گے جہاں لوگوں کو یہ بیسک سہولیات جو ہیں وہ میسر ہوں گی، اور ہم یہاں بہترین طرز حکومت جو ہے اس کا رواج دیں گے تاکہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں کہ بحیثیت مسلم ہم نے یہ جو ملک اپنے پاکستان اپنے لیے بنایا تھا اس کے اندر ہم کس طرح کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ مدینہ کی صحیح ریاست جو ہے انشاءاللہ اس کا وہ نقشہ سامنے رکھ کر انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں۔
इंशाल्लाह। इसी हवाले से सर मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से मुल्की हालात चल रहे हैं, जिस तरह से जो सियासी पार्टियाँ हैं वो अपने मफादात को आगे रखती हैं, अवाम की क्या मुश्किलात हैं? जिस तरह आए रोज़ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, फ्यूल की प्राइसेस आए रोज़ जो है वो बढ़ जाती हैं, और स्पेशली अगर फैसलाबाद की बात करें क्योंकि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो जैसे ही टेक्सटाइल सेक्टर बंद पड़े हैं लोग बेरोज़गारी का शिकार हो रहे हैं। आए रोज़ जो है वो बिजली कितने लंबे लंबे जब माहाना बिल्स आते हैं, क्योंकि बिजली तो लोगों को मैसर नहीं है, लोड शेडिंग जो है उसका भी कोई सर पैर नहीं है, जब मर्जी लाइट चले जाती है, जब मर्जी आ जाती है। कारोबारी ज़िंदगी हो ख्वाह या घरेलू ज़िंदगी हो, बुरी तरह से जो है वो मुतासिर हो गई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ सिटी 41 की टीम का। जैसा कि मेरे लिए सबसे पहले मैं आपका खुसूसी तौर पे इस बात पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने मेरे साथ जिन मेहमान को मदऊ किया है, बिलाशुबा वो फैसलाबाद शहर की एक मुमताज़ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत हैं, और मेरे लिए उनके साथ बैठना एज़ाज़ और फ़ख्र की बात है। मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं इनकी बात को ही आगे बढ़ाऊँगा। बिलाशुबा फैसलाबाद के अगर हम नुमाइंदा हैं तो हम इस पाकिस्तान के भी नुमाइंदा हैं। हम मुसलमान भी हैं, और हमारी सबसे पहली ज़िम्मेदारी जो अव्वलीन हमारी बात है, बड़ी प्यारी बात की है रंधावा साहब ने, कि ये पाकिस्तान जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना था। और हमारी पहली तरजीहात जो मदीना की रियासत की बात होती है, तो मैं बड़े दुख के साथ ये बात कहूँगा कि आवाम को मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ अन्नारों के साथ लुभाया जाता है। जब अमल की बात आती है तो माज़रत के साथ मैं इस खुली हकीकत को दिलो जान से तस्लीम करता हूँ कि वो इस्लामी तालीमात तो बहुत दूर की बात, अखलाकी इक़दार को भी पामाल किया जाता है। अब इस हवाले से अमल की ज़रूरत है। तजावीज़ तो बहुत सारे लोग देंगे, लेकिन असल बात यह है कि इस मुल्क को संवारना कैसे, इस मुल्क की बागडोर की हम बात करते हैं किन लोगों के हाथों में देनी है। तो मैं बहसीयत एक पाकिस्तानी के और बहसीयत एक मुसलमान के, मैं सबसे पहले ये बात कहनी चाहूँगा कि हम किसी एक बंदे को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। इसमें min हैसुल कौम हम कसूरवार हैं। अब बात अगर करें, मैं शुरू से लेकर अब मैं किसी एक फ़र्द को, किसी एक जमात को इसलिए मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता कि इल्ज़ामात लगाने और अपने कंधों से बोझ उतार के किसी दूसरे के कंधों पर डालना बहुत आसान है, लेकिन इस बात की कौन बंदा जिम्मेदारी कबूल करेगा कि हमने min हैसुल कौम इस मुल्क को तरक्की की मंजिलों की तरफ लेके जाना है। वो मंजिल जो हमें हमारे दीन ने बताई है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह करते हुए हमने इस मुल्क को संवारना है, वो कहाँ पे जाना है। अब अगर आप, मैं इसको ब्रॉडर सेंस में बात करूँ, पूरी दुनिया में अक़वाम आलम में जहाँ जहाँ पर इस्लामी रियासतें हैं आज वो ज़वाल पज़ीर हैं, और उसकी वजूहात देख लें। सिर्फ एक बात है, वो दीन से हमारी रग़बत, हमारी निस्बत, हमारा ताल्लुक़ है, जिसकी पूरी दुनिया आज दुश्मन बनी पड़ी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस मुल्क के हमारे हालात को इस तनाजुर में देखें कि आया हमारे मुल्क के अंदर ये हालात जो हैं, इसमें अंदरूनी अवामिल के अलावा कुछ बैरूनी अवामिल भी हैं। तो मैं बड़े दुख के साथ ये बात कहनी चाहूँगा कि हमारे मुल्क में हुकूमतों की तश्कील से लेके हुकूमतों को गिराने तक, मेरा ताल्लुक़ चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, तो ये मेरे लिए और बात मुझे ज़्यादा रंजीदा करती है। और एक सियासी कारकुन की हैसियत से कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसको वो हमारे कायद हैं और जिसको हम समझते थे कि वो इस मुल्क का मसीह है, उसकी 3 मरतबा जब हुकूमत मुंतखब हुकूमत ख़त्म की गई तो किससे सवाल करें कि हमारी मुंतखब हुकूमत को क्यों हटाया गया। फिर मैं ये एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, चूँकि मेरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, मैं अपने कायद की बात नहीं करूँगा। मैं अगर बात करूँगा उन हुकूमतों की जिन जमहूरी क़ुव्वतों को गैर जमहूरी तरीक़ों से इक़्तिदार से मैं समझता हूँ बाहर निकाला गया, वो सबके साथ ज़्यादती हुई। और एक कामरेड की हैसियत से, एक सियासी कारकुन की हैसियत से, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से मैं नहीं समझता कि मेरे से बेहतर कोई और मुहिब वतन नहीं हो सकता। सारे मुल्क के लोग मुहिब वतन हैं, तो फिर हमारी मजबूरियाँ क्या हैं। असल में अंदाज़ा इस बात का लगाना है कि हमारी वहाँ पर उन मजबूरियों से फ़ायदा कौन लेता है, हमें कौन मजबूर करता है। इन सारे अवामिल को देखें तो फिर माजरत के साथ यही बात कहनी पड़ती है कि जमहूरियत नाम की है, अमल की जमहूरियत नहीं है। जैसा कि कहते हैं कि अवाम जो हैं उनकी वोट की ताकत से मुंतखब नुमाइंदगान को मुंतखब किया जाता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है। अब मेरे जैसा कोई ऐसा बंदा, या भाईजान बैठे हैं माशाल्लाह, इनका सियासी तजुर्बा, इनकी बसीरत मुझसे कहीं ज़्यादा है, इनका ताल्लुक़ भी एक सियासी जमात से है, वो मजहबी जमात भी है, जमात इस्लामी से है। इनके वाले साहब माशाल्लाह कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे। उन ऐवानों में रहकर एक बड़ी तवाना आवाज़ थी चौधरी बशीर अहमद रंधावा साहब मरहूम, जो इनके बशीर भी इनके वाले साहब थे और मेंबर कौमी असम्बली रहे। तो क्या आज उनकी आवाज़
وہی مسائل جو اس وقت تھے آج موجود نہیں ہیں. میں اپنے آباء و اجداد کی بات کروں, میں آج سے اگر میری 65 کی پیدائش ہے جی, میں آج اباؤٹ ٹو 60 ہوں. میں یہ حیران ہوں کہ ہم نے کب ٹھیک ہونا ہے. میرا کہنے کا صرف مطلب یہ ہے آج وقت آ گیا ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اس ملک کو سنوارنے کے لیے وہ عملی اقدامات اٹھائیں کہ جن کے ذریعے اس ملک کی واقعتاً ہم تقدیر بدل سکتے ہیں, اس کو کم از کم سٹریم لائن کر سکتے ہیں, اور ان خطوط پر استوار کر کے ہم اس ملک کو اس نہج پر لے کے جائیں جہاں پہ ہم یہ کہیں کہ ہم صحیح مسلمان ہیں, ہم صحیح محب وطن پاکستانی ہیں, اور ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا عملاً کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. یہ تو وہی بات ہوگی کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے, کہ اگر گھر کے اندر ہی جو ہے ہم آپس میں سیاست کرتے رہتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے حالات کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے بھی بات کی, میں اسی کو آگے جو ہے وہ کنٹینیو کروں گی, کہ ہم بیرونی ممالک کو دیکھتے ہیں جو مسلمان کنٹریز نہیں بھی, اسلامک کنٹریز نہیں ہیں, وہاں پہ ایسا نظام رائج ہے جو کہ ہمارے ہاں جو نظام ہونا چاہیے تھا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہمارے صحابہ کرام نے ایک پورا ہمیں جو ہے وہ ایک روڈ میپ دے دیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جیسے آپ نے بھی بتایا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو زوال کا شکار ہیں وہ اسلامک کنٹریز ہیں. اسپیشلی پاکستان کی اگر بات کریں تو جو حالات ہیں, ملکی حالات, وہ دن بہ دن جو ہے وہ نیچے سے نیچے ہی جا رہے ہیں اور بدتر سے بدترین ہی ہو رہے ہیں. تو اس پورے ملکی حالات کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات ہیں ایسے رندھاوا صاحب جو کیے جا سکتے ہیں؟ میں اس پہ ہم میں سے ہر فرد جو ہے وہ جانتا ہے کہ ملک کے صورتحال کس طرح اور کس طرح خراب کی گئی. آج انڈسٹری فیصل آباد کی بند ہے. اگر لاکھوں کی تعداد میں یہاں پاور لومز ہیں تو تقریباً 80% جو ہے وہ بند پڑی. امبرائڈری مشینیں یہاں کی ہیں وہ تقریباً 5000 ہیں, ان میں سے 4200 بند ہیں, باقی 800 چل رہی ہیں. یہ جو لوگ بے روزگار ہو کر اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے اپنے گھر کے افراد ہیں, جن کی 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ ہے, جن کے بجلی کا مسئلہ ہے, جن کے پیٹرول کا مسئلہ ہے کہ کہیں انہوں نے آنا جانا ہے, جن کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے, یہ بیسک نیسیسٹیز جو ہے یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے کہ لوگوں کو صحت کی سہولیات میسر ہیں, لوگوں کی تعلیم کی سہولیات میسر ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہاں جو حکمران آیا اس نے اپنا الو سیدھا کیا, اس نے اپنا وقت پاس کیا, اور اس نے دیکھا کہ میرا سروائیول کس طرح ہے. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کو اس طرح کا کام کرنے کا موقع ہی میسر نہ ہو کہ وہ کھل کر اس ملک کی کسی نہ کسی طرح آبیاری کر سکے, اس ملک کو آگے لے کے جا سکے. اس کی وجہ سے آج امن و امان کا جو مسئلہ ہے, میں فیصل آباد کی بات نہیں کروں گا, میں پورے پاکستان کی بات کروں گا. اور یہاں بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہاں بجلی, اگر جس ملک کے اندر انرجی نہیں ہے, یہ ابھی ہماری جماعت نے پرسوں جو ہے وہ انرجی کرائسس کے اوپر ایک سیمینار اسلام آباد میں کیا ہے, اور بہت بہت پیارے ساتھیوں کو وہاں انہوں نے بلایا, سائنسدانوں کو بلایا, جو اس معاشرے کے اہم لوگ ہیں ان کو بلایا. تو زینت بیٹے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ اس میں کافی رول ادا کر سکتا ہے, اور آپ لوگوں کو, عام جو معاشرے کے لوگ ہیں ان کو بلائیں اور وہ یہاں آ کے آپ کے سامنے ساری باتیں کرے کہ اس ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بجلی چوری ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, اس کی ذمہ داری کن پر ہے؟ جو اس کو سپلائی کر رہے ہیں, جو گورنمنٹ کے ذمہ داران ہیں ان کی ہے. لیکن بدقسمتی سے اس ملک کی آج تک کسی نے سیدھے رستے پہ چلانے کی کوشش نہیں کی. وہ ملک جس کے پاس 5 دریا بہتے ہیں, وہ ملک جس کا اتنا زرعی رقبہ ہے, جہاں پہ اس کی گندم اگر صحیح طور پہ کاشت کی جائے تو ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے, وہ ملک جو چینی ایکسپورٹ کرتا ہے, وہ ملک جو چاول ایکسپورٹ کرتا ہے. اس ملک کے اندر کتنی اللہ نے سہولیات دی, یہاں پہ پہاڑ اللہ نے دیے ہیں, یہاں دریا اللہ نے دیے ہیں, یہاں میدانی رقبہ اللہ نے دیا ہے, یہاں انڈسٹری اللہ نے دی ہے کہ یہ فیصل آباد جو ہے اس کو دوسرا مانچسٹر کہا جاتا ہے کہ اتنی انڈسٹری ہے, لیکن وہ کس طرح فیل ہو رہی ہے. اگر یہ ساری چیزوں کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے, گورنمنٹ ان کا ساتھ دے, گورنمنٹ ان کو جو ہیلپنگ ہینڈ بنے ان کی, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. آپ کی بات کو میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی, لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک.
ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. سیاست کی بات کریں تو پاکستان واقعی اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ خوش قسمت کنٹری سمجھی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے اتنے قدرتی وسائل رکھے ہیں کہ اگر ہم ان قدرتی وسائل کا استعمال اچھے طریقے سے کریں تو ہم اپنی بہت زیادہ مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں. بات کرتے ہیں اگر بجلی کی بات کریں, فیول کی بات کریں تو ڈھیروں ڈھیر قدرتی وسائل ہیں, لیکن ان وسائل کو بروئے کار کون لائے گا, استعمال میں کس طرح سے اچھے طریقے سے لایا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے. اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. آپ بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ جو قدرتی وسائل ہیں. بیٹے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ڈیمز بنائے جائیں اور ڈیمز سے جو بجلی پیدا کی جاتی ہے وہ منیمم پرائس پہ ہمیں اویلیبل ہے اور وہی بجلی ہم پھر پورے ملک کے اندر دے سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے پاس ڈیم ہے. ایون انڈیا کے پاس کتنے ہیں, چائنا کا پتہ نہیں 19,000 کے کتنے اس کے ڈیم ہیں, اور ہمیں اللہ نے مواقع دیے ہوئے ہیں کہ ہم جگہ جگہ ڈیم بنا کر اس سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں. اور پرانی بات ہے کہ نہروں کے اوپر یہ پن بجلی کے جو پروجیکٹس سے وہ لگائے ہوئے تھے اور وہاں سے بجلی پیدا ہوتی تھی, لیکن انفارچونیٹلی اس کی طرف دھیان نہیں دیا گیا اور ہر حکمران نے اپنا وقت پاس کرنے کی, اپنی تجوریاں بھرنے کی, اپنے لوگوں کو نوازنے کی کوشش کی گئی ہے. الحمدللہ کیوں؟ صرف یہ ہے کہ ان جماعتوں کے اندر وہ جمہوری روایات نہیں ہیں, وہاں کا یہ سسٹم نہیں ہے کہ وہاں کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس طرح بانٹی جائیں کہ جیسے الیکشنز کے ساتھ یا استصواب کے ساتھ. الحمدللہ جماعت اسلامی کے اندر یہ ایک سسٹم سیٹ ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود جس کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے, جس کو ووٹوں کے ذریعے لوگ الیکٹ کرتے ہیں, وہ پھر اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرتا ہے. اور کبھی کسی نے اپنے لیے جو ہے وہ نہیں کی, جو ہوتی ہے کمپین کی ہو یا کسی طرح کی, اور لوگ جو ہیں وہ بچتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہم پہ نہ لگے. لیکن اللہ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جس کو ذمہ داری دی جائے اس کو اس ذمہ داری کے متعلق پوچھا بھی جائے گا. یہ جو جماعتوں کے سربراہ ہیں, جو ایم این ایز ایم پی ایز بنتے ہیں, ان کو ذہن میں ہر وقت یہ سوال رہنا چاہیے کہ ایک دن والے من خاف مقام ربہ جنتان, ایک دن میرے اللہ کے سامنے پیش ہو کر جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو بگاڑا یا اس ملک کو سنوارا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر صحیح معنوں میں کوئی سسٹم کا سیٹ اپ بنانا ہے تو عوام کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. عوام جو ہے میں ان کو بھی اس بارے میں ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ جب کینڈیڈیٹس ان کے سامنے آتے ہیں, جیسے بھائی نے بات کی ہے کہ میں تقریباً 93 اسلامک فرنٹ سے لے کے میں مختلف الیکشنز ایم این ایز ایم پی ایس کے اور یہاں بہترین انداز کے اندر سیاست کی ہے. لوگ سب کچھ کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کے صحیح حقدار آپ ہی ہیں, لیکن کبھی کسی نے ووٹ ہماری طرف کنورٹ نہیں کیا اپنا, اور کریں گے تو یہ سینیٹر مشتاق احمد کی شکل میں لوگ ان کی ذمہ داریاں دیکھ رہے ہیں کس طرح ادا کرتے ہیں. وہ اکیلے ہیں اس سینٹ کے اندر اور وہ کس طرح اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے اکبر چترالی صاحب ہیں, ایم این اے اکیلے ہیں, لیکن وہ کس طرح رول ادا کر رہے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ ہماری جماعت نے بھی پوچھنا ہے, اور ہماری جماعت ایک گائیڈ لائن دیتی ہے کہ آپ نے ان حالات کے اندر ایسے اس باؤنڈری کے اندر رہنا, اور یہ آپ نے جدوجہد کرنی ہے اور کر رہے ہیں. اور اللہ پاک کی رحمت سے جماعت اسلامی نے, میں ایک الیکشن پہ کھڑا تھا تو میں لوگوں کو کہتا تھا کہ وہ کوئی ایک ایم این اے فیصل آباد میں جماعت کا بنا کے دیکھ لیں پھر کیا صورتحال ہے. اس لیے بیٹے میں اس حوالے سے آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر ہم کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں تو اس ذمہ داری پہ جو ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو حکومتی امور کی بھی اگر بات کی جائے, سیاست کی بات کی جائے, جب عوام جو ہے وہ اپنا سب سے جو قیمتی اس کا حق ہوتا ہے ووٹ کاسٹ کر کے جب عوام کسی بھی نمائندے کو الیکٹ کر کے لے کے آتی ہے, تو اس کے بعد ڈائریکٹلی کس طرح سے جو ہے ہم حکومتی جو ہمارے عہدیداران ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس اگر رکھیں تو ملک کے حالات کو کتنا بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ بڑی میں سمجھتا ہوں اہم بات ہے اس حوالے سے کہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, یقیناً وہ آپ کے نوٹس میں ہوگا,
وہ پیبلو پیکاسو کا ایک آرٹیکل تھا، تو اس کو دنیا جانتی تھی کہ وہ کتنا بڑا آرٹسٹ تھا، تو وہ انہوں نے بغیر اس کا نام بتائے کسی چوک میں رکھ دیا کہ اس شاہکار کی آپ اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ اس میں کمی ہے تو اس کو ٹھیک کر دیں۔ 1 گھنٹے کے بعد اس اصل شاہکار کا اتنا ستیہ ناش لوگوں نے کیا کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا چیز تھی۔ ایکچولی یہ ہے تنقید کرنا بہت آسان ہے، میرا زیادہ زور اس بات پہ ہے کہ حل کی طرف کیسے جانا ہے۔ یقیناً ملک کے اگر سیاسی حالات خراب ہیں تو ملک کے معاشی حالات اس سے زیادہ خراب ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حل کیسے کرنا۔ میں اس میں 2 گزارشات کرنی چاہوں گا۔ پہلی بات، بلا شبہ عنان حکومت ان لوگوں کے پاس آنا چاہیے جو صحیح حقیقت میں عوامی نمائندگان ہیں۔ اب ظلم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیا بھائی جان بیٹھے ہیں، آپ ماشاءاللہ ایک صحافت کی نظر سے اگر دیکھیں تو معاشرے کی آنکھ ہیں، کیا آج پاسبل ہے عوام کا عام نمائندہ وہ اس ملک کے کسی اس سسٹم میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے؟ ٹکٹس کی باری آتی ہے تو میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کروں گا، معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، خواہ جماعت اسلامی ہو، خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، یا ملک کی کوئی جماعت ہو، میں اجتماعی طور پہ بات کرنی چاہوں گا، تو وہاں پہ پیرامیٹرز اور ہیں۔ ٹکٹس کن لوگوں کو دیے جاتے ہیں؟ بھائیان اگر جماعت کے اندر ہیں یا میں مسلم لیگ نون کے اندر ہوں تو یہ اپنی جماعت کو دیکھ لیں، میں اپنی جماعت کو دیکھ لیتا ہوں، تو وہاں پر جو پیمانے ہیں وہ بنا سب سے دکھ والی بات یہ ہے کہ وہ انسان کو خون کے آنسو رلوانے والی بات ہے۔ اب جب آپ کا انتخاب جو پہلا سٹیپ ہے وہی بنیاد ہی غلط ہوگی تو آگے آپ کیا چلیں؟ اب اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کے سیاسی نظام میں، اس ملک کے معاشی نظام میں، اس ملک کے انتظامی نظام میں، اس ملک کے عدالتی نظام میں نہ صرف یہ کہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اس کو اس حالات حاضرہ کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کی اجازت سے ملک کی سیاسی حیثیت کے ساتھ اس کی معاشی حیثیت کے حوالے سے گزارش کرنی چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ، کوئی بندہ سچی بات کرے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ میرے گھر کو کوئی آگ نہ لگا دے، ایسا ہی لیکن یہ حق کی آواز ہے تو سچی شہادت اللہ پاک کا حکم ہے کہ مت چھپائیں اور اس کو کہیں جو دیکھیں جو ملک میں ہوتا ہے۔ کیا اس ملک کے اندر رہتے ہوئے وہ مذہبی جماعت ہو، سیاسی جماعت ہو، عام آدمی ہو، کیا اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو، میرے جیسا عام آدمی اگر یہ بات کا ادراک رکھتا ہے، اسے سمجھ ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ معاشرے میں بدعنوانی ہے، تو کیا اس میں سیاسی جماعتوں کا قصور ہے؟ کیا اگر کوئی بندہ بے ایمانی کرتا، سیاسی جماعتیں کسی کو کہتی ہیں کم تو لو؟ سیاسی جماعتیں کسی کو کہتی ہیں کہ آپ ملاوٹ کرو؟ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں چوری کرو؟ بلکہ اس سے بڑھ کے اگر بات کروں تو کیا ہمارا دین، ہماری تعلیمات بحیثیت مسلمان، ہم یہ باتوں کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ لیکن سیاسی جماعتوں کی اگر معذرت کے ساتھ میں یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، سیاسی جماعتوں نے ہی ایسے دہانے پہ ملک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس جو عوام کے ہیں وہ ان کو ملیں پراپرلی، کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ چوری کرے، چیزوں میں ملاوٹ کرے، یا چیزوں کو سٹاک کر کے اس کو جب دوبارہ سے جب اس کی قلت آئے تو اس کو مہنگے داموں بیچے؟ جب حکمران جو الیکٹ ہو کے گیا ہے، عوام میں بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے کہ وہ کس طرح سے سسٹم کو چینج کر سکتا ہے۔ جب آپ وہ حکمران ہی جو ہیں وہ اپنی عوام کے لیے کچھ نہیں کریں گے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ کرائم ریشو بھی بڑھتا ہے، چوریاں بھی بڑھتی ہیں، ہر بندہ اپنے لحاظ سے جس بھی اس کے ہاتھ میں جتنی اتھارٹی ہوتی ہے نا وہ بے ایمانی کرتا ہے۔ جی یہ دیکھیں نا، اب یہ آپ کے وقت کا نا میں نا یہ وقت کم ہو جانا ہے، لیکن یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو واقعتاً اس معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اب آپ عنان حکومت کی یا اختیار کی بات کرتے ہیں تو فریز ہے وہ ایک انگریزی کی کہ پار کرپٹس اے مین اینڈ ایبسولیوٹ پار کرپٹس اے مین ایبسولیوٹلی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم مطلق العنانی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، کس لیے؟ ابھی جو آپ نے بات کی ہے، اب میں کسی ایک بندے کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے اجتماعی بات کرتا ہوں اور اجتماعی بات ہی کروں گا۔ آپ کی بات کو میں کنٹینیو کروں گی، لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 10। सियासत के हवाले से बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी का कितना कंट्रीब्यूशन होता है मुल्क की हालात को चेंज करने पे, क्योंकि एक आवाम जो है वो अपनी सबसे बड़ी ताकत जो उसका वोट होता है उसका इस्तेमाल करता है। और हमारी आवाम जो है ना बड़ी भोली भाली है, वो एक जब मुश्किल वक्त में होती है तो जो हुक्मरान होते हैं उनसे सताई हुई होती है, जब नया कोई कैंडिडेट आता है और आके वो उनको सुहाने ख्वाब दिखाता है तो वो उनकी तरफ मतवजा करते थे इस उम्मीद पर कि शायद नया आने वाला उनके लिए बेहतरी लेकर आएगा। लेकिन हमेशा से जो है वो पाकिस्तानी सियासत की अगर बात करें तो बहुत ही दुख का अलमिया है कि आने वाले सिर्फ अपनी जेबें भरने पर रहते हैं, या अगर कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो उसके इर्द गिर्द इस तरह का माहौल बना दिया जाता है कि वो बंदा चाहते हुए भी जो है ना कोई अच्छे इकदाम नहीं कर सकता। और उससे क्या होता है कि हर बार अवाम के नसीब में और उनके जो हक में है ना वो मायूसी आती है, और मायूसी जो है वो कुफ्र है। और किस तरह उसी की वजह से आज पाकिस्तान जो है तबाही के दहाने पे खड़ा है। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो दिन ब दिन बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं, और इसके पीछे की क्या वजह है, इसके पीछे के क्या मसाइल हैं, उस पर हमेशा से बात करते आ रहे हैं, लेकिन हल पे हमने कभी बात नहीं की है कि किस तरह से इसे बेहतर बनाया जा सकता है। और ज़रूरत इस अमर की है, क्योंकि आज मुल्क के हालात इतने बदतरीन हो चुके हैं कि अगर आज भी इसके सोल्यूशन की बात नहीं की तो शायद पाकिस्तान जो है वो दोबारा से पस्तियों में जा गिरेगा। आप बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है सियासी जमातें हैं वो अपना अहम किरदार अदा करके और किस तरह से अवाम नुमाइंदगी के लिए हैं, वो हम पर हक के हुक्मरानी जताने के लिए नहीं है। वो हमारी आवाज़ बन के वहाँ पे जाना, उन्होंने हमारे मसाइल को वहाँ पे जाना और उनके हल के लिए उन्होंने वहाँ पे कोशिश करनी। अब बदनसीबी ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे मुल्क में चूँकि ये इस्लामी फलाही जमहूरी रियासत है और पार्लिमानी तर्ज जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये इस्लामी तालीमात से मुतसादिम निज़ाम है। फिर वो मैं कह रहा हूँ बात और आगे निकल जाएगी। मसलन फ़र्ज़ करें कि आज तक कहीं भी क्या वो पैरामीटर्स हैं कि हमने अपने नुमाइंदगान, हमने अपने हुक्मरान कैसे बनाने हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे लिए उसवा हसना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है। क्या खुलफा राशिदीन की बात कर लें, क्या वो जमहूरी तरीके से बने थे, उसका मेयार क्या था। अब मैं इसकी बहस में लंबा नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि बात बहुत दूर निकल जाएगी। बात यह है कि सबसे पहले अपना पर्सनल ज़ाती कैरेक्टर है, उस पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर अगर सवालिया निशान है तो वो तो बंदा इस एम्बिट में नहीं आता, उसकी डोमेन ही नहीं है। अब अगर मैं दूसरी बात ये करूँ कि इस बात को छोड़ दें, अब क्या मैं ये समझता हूँ कि अब जो मैशियत की हम बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, दोनों साथ साथ हैं ना जी। अगर एक फ़र्द आसूदा होगा तो उसके असरात उसकी फैमिली में आएंगे, फैमिली में आएंगे, अजीज़ो अकरबा में आएंगे, कुर्बो जवार में आएंगे। इसी तरह अगर मुल्क आसूदा होगा तो उसके असरात भी आवाम तक आएंगे। अब इसको आसूदा कैसे करना है, हमने वेल सैचुरेटेड कैसे होना है, उसके लिए पहली बात तो ये है कि क्या हमारी, अब ये हम टैक्स रिकवरी की बात करते हैं, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ये बात, हम देखिए ना राइट्स और ड्यूटीज़ साथ साथ चलने हैं। अब हम अगर ये बात कहें कि हमने माजरत के साथ सारी कौम टैक्स चोरी करती है, और ये बात बड़े हौसले से कह रहा हूँ, आम बंदा ये कहेगा नहीं कि सारी कौम टैक्स चोरी करती है, उसमें ताजिर भी हैं, उसमें सनतकार भी हैं, उसमें ज़िम्मेदार भी हैं, और फिर अशराफिया की तो बात ही नहीं ना करें, वो तो अपने आप को इस मखलूक में से समझते नहीं हैं। अगली बात यह है कि उसकी अब जो टैक्स कलेक्शन है, जो टैक्स रिकवरी है, उसमें इतने ड्रॉबैक्स हैं, इतने फ्लाज हैं कि उसको ठीक करना, यकीनन आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि वो रियासत की जिम्मेदारी है कि उस पर आपने चेक एंड बैलेंस रखना है। लेकिन अब फिर अगली बात है कि जब हमारे टैक्स की कलेक्शन के हवाले से, हमारे टैक्स की अदायगी के हवाले से और उस पर हुकूमत के इस्तेमाल के हवाले से, ये सारी बातें जब इकट्ठी करें तो यहाँ पे एक आम आदमी की हैसियत से अगर मुझे पता है तो क्या हुकूमत वालों को नहीं पता है, तो क्या अफसरान को नहीं पता है। अफसरान भी तो हमारे ही हैं ना जी, इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, सियासतदान भी हमारे ही मुआशरे का हिस्सा हैं, आम आवाम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। लेकिन असल में हकीकत अब ये है कि अब अगर कोई बंदा बिजली चोरी करता है, मसलन आजकल बड़ा बहरान है, हम चीखो पुकार करते हैं कि बिजली बड़ी महंगी हो गई है, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, सारी महंगाई बढ़ गई, यकीनन ये बातें दुरुस्त हैं, इसके बैनुल अक़वामी असरात भी हैं, इससे सरफ नज़र नहीं करूँगा। लेकिन अगर इस हकीकत की तरफ आऊँ कि आवाम को उनकी ये सस्ती चीज़ें या आम तर्ज ज़िंदगी उनका बेहतर करना है, तो उसके लिए फिर अमल क्या करना है, उसका लाअमल क्या बनाना है। फ़र्ज़ करें अगर कोई बंदा एम्प्लॉई है, वो प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब करता है तो प्राइवेट सेक्टर का वो जिस भी इदारे का मुलाजिम है, वो इदारा बेहतर होगा, उसकी आमदन अच्छी होगी। वो इदारा अगर खिसारे में जा रहा होगा तो वो अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे बेहतर दे सकेगा, वो तभी देगा अगर वो खुद खुशहाल होगा। अब हमारी एक्सपोर्ट्स का देख लें,
ایون ہماری امپورٹس کا دیکھ لیں تو اگر ہمارے ہاں میں صرف ایک آٹو موبائل اس انڈسٹری کی بات کر لوں تو آج ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں. کسی ٹریفک کے اشارے پر 2 منٹ کے لیے اشارہ بند ہوتا ہے تو ایسے ہلکا سا گردن گھما کے پچھلی طرف دیکھیں تو گاڑیوں کی لمبی لمبی اور نئے نئے ماڈلز کی گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں. یہ جو چھوٹا سا ایک آرٹیکل ہے یہ موبائل فون، یہ موبائل فون میں سمجھتا ہوں آج ریڈی والے کے پاس بھی ہے، آج جو سینیٹری ورکر ہے اس کے پاس بھی ہے، اور انڈسٹریلسٹ کے پاس بھی ہے، ملک کے حکمران کے پاس بھی ہے. اور اس کا استعمال کتنا ہے، وہ کہاں سے اس کو سارے معاملات کو بندہ برداشت کرتا ہے، کہاں سے اس کے ذرائع آمدن آتے ہیں. اس کے پاس اس کے گھر میں آٹے کے کنٹینر میں، آٹے کی اس ڈرمی میں اگر اس کے پاس 1 کلو آٹا نہیں ہے تو اس کے پاس وہ 1000 روپیہ موبائل کے لوڈ کے لیے کہاں سے آتا ہے. در حقیقت میں یہ کہنی یہ بات چاہ رہا ہوں کہ ہم من حیث القوم اس میں قصوروار ہیں. اب اس کی اصلاح کے لیے کیا بات ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگر اپنی وہ پوری، اب دیکھیں نا سرکاری ملازم کی کس کی بات کرتے ہیں، وہ تو بیچارہ بے بس ہے، اس کی تو سیلری کا پتہ ہے کہ مجھے اتنی سیلری اس میں سے اتنی ڈیڈکشن ہو جانی ہے. وہ اس لیے ٹیکس ادا کرتا ہے کہ اس کی مجبوری ہے، وہ ٹیکس چوری نہیں کر سکتا. تو وہ معذرت کے ساتھ وہ دیانتدار بننے کی کوشش نہ کرے چونکہ اس کے پاس چوری کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور جس کے پاس چوری کا راستہ ہے وہ معذرت کے ساتھ وہ ٹیکس پے نہیں کرتا. اب اس سے ہٹ کے اس ملک کے اندر فرض کریں اب یہ کنڈا سسٹم جو تھا بجلی والا، یہ زیادہ آج کل بجلی کا ہی شور مچا ہوا ہے، گیس چوروں کو پکڑ لیں، بجلی چوروں کو پکڑ لیں بھی بالکل پکڑ لیں، تمام چوروں کو پکڑ لیں. آج اگر اس ملک کے اندر لوگ اس نہج پہ پہنچے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کا، میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل صاف ہیں، ان کو نکالنے اس بات سے، یقیناً وہ بھی اس بات میں ملوث ہیں، لیکن ہم خود بھی ملوث ہیں. اب اس کے علاوہ ان ساری باتوں کے ہماری جو سیاسی جماعتوں سے لے کے ہمارے جو یہ 3 ستون جو ہیں، بلکہ اب تو 4 ستون ہو گئے ہیں، پہلے تو 3 تھے، ہماری مقننہ، ہماری انتظامیہ، ہماری عدلیہ. اب ان 3 ستونوں پہ اور چوتھا ستون میں اب سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا میڈیا ہے، چونکہ اس نے معاشرے کی آنکھ ہے، اس نے سارا ان کو دیکھنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بلیسنگ ہے جی. اگر یہ بات بھی نہ ہو، اتنا سا چیک اینڈ بیلنس بھی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں عام آدمی بالکل ویسے ہی مر جائے، وہ زمین بوس ہو جائے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ان تینوں اداروں کا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اکیلے کا ہم تجزیہ کر لیں تو کیا ہم حق بجانب ہیں؟ نہیں ہیں. اب دیکھیں سب سے بڑی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ جس معاشرے میں انصاف کا قتل ہوتا ہے وہاں پر وہ معاشرہ بے چینی کا، افراتفری کا، زوال کا شکار ہوتا ہے. آج کیا جرت ہے ہماری کہ ہم عدلیہ کے فیصلوں پہ کوئی بات کر سکیں؟ اور اب ہوتا کیا ہے، ہم تمام لوگ مصلحتوں کا شکار ہیں. اب ہم فرض کریں بات یہی ہے کہ ہمارے اوپر یہ بل زیادہ لگ گئے، ہمارے اوپر یہ پیٹرول پہ وہی نا کہ ہر طرف دیکھیں تو مہنگائی کا رونا ہے. عام عوام جو ہے نا وہ بیسک جو ان کے رائٹس ہیں نا وہی چاہتی ہے کہ ان کو وہی ملے، لیکن اس میں ہم ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں. جیسے آپ بات کر رہے ہو کہ اس میں عوام بھی اتنی ہی جو ہے برابر کی شریک ہے اور حکمران بھی اتنے ہی برابر کے شریک ہے. یہ تو وہی سلسلہ ہے کہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم ہے، ہم کرتے جائیں. تو باقی بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. آپ کا بھی ایوان سے بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. ضرورت اس امر کی ہے موجودہ صورتحال میں کہ ہم صرف پاکستان کی بہتری کا سوچیں، اس بحث سے باہر آ جائیں کہ کس کا قصور ہے، کتنا قصور ہے. اگر ہم اسی طرح ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے، حالانکہ تنقید کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. جہاں تنقید برائے تنقید ہوگی وہاں پہ مسائل جوں کے توں ہی رہیں گے. دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیروں ڈھیر آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. اللہ نگہبان.